دل کا یقین۔ تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے کہ جونپور شہر میں سناروں کا ایک خاندان آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ سندر لال نامی ایک بڑا زیرک، تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بیچ شہر کے چوراہے پر سونے چاندی کی ایک بہت بڑی دکان بھی اس کی تھی۔ کاروبار اتنے عروج پر تھا کہ رات دن ہن برستا تھا، لیکن ساری دولت و خوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کے رخ و عارض اور قد و قامت کی زیبائی ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان نظر آتا تو وہ دل موہ لینے والی آواز سے اسے تسلی دیتی تھی۔ ناحق آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے، وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی، آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجئے، سنسار کا پالنہار اپنی چوکھٹ سے کسی کو محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہماری آرزوؤں کی کلی کھل کر ہی رہے گی۔ حسین و دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی بوند ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی، تاہم کچھ عرصے کے بعد پھر دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہو جاتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی مامتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ فطرتاً وہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقع ہوئی تھی، اس لیے اس کے دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی سرشت بہت زیادہ غم فراموش اور شکیب پرور ہوتی ہے۔ ویسے اپنی غم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلمن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز مہینہ تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ آہو گریا کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہے۔ سندر لال سنار کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید اشرف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روحانی کو توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے تھے، لیکن عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے مقرر کردہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، جس میں شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے اختتام پر شہدائے کربلا کی ارواح طیبات کو شربت وغیرہ کا ایصال ثواب کیا جاتا تھا، جسے تبرک کے طور پر حاضرین مجلس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس کے ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس واقعے کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی وہ محرم کی عام روایت سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سے سید اشرف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء و مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان پر بے دریغ پیسہ لٹایا جا رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 مہینے کے شیرخوار بچے کو پیسوں کے برابر وزن کیا ہے اور وہی پیسے فقراء و مساکین کے درمیان تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کے وقت وہ سید اشرف کے گھر آئی اور دریافت کیا، کیوں بہن، آج تمہارے گھر پر کیا ہے؟ آج دن بھر تمہارے دروازے پر فقیروں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی ہے تو خیریت دریافت کرنے آ گئی ہوں۔ شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسۂ رسول فرزند بطول کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سنار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا،
وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج غمی کا دن ہے۔ آج سارے مسلمان کربلا کے پاک شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج تم نے اپنے ننھے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کیا ہے۔ کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے؟ سید اشرف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ چیز شامل نہیں۔ ویسے خبر صحیح ملی ہے، لیکن اس کی کہانی بڑی درد انگیز ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنار کی بیوی اس جواب پر چونک گئی۔ اس نے دبی زبان سے جھجکتے ہوئے کہا، صحیح ہے کہ میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں، لیکن کسی واقعے کے سمجھنے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے۔ حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ عذر بیان کر کے تم نے اور بھی مشتاق بنا دیا۔ اب تو یہ کہانی سن کر ہی یہاں سے اٹھوں گی۔ اس کے جنون انگیز اصرار پر شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کرنا ہی پڑا۔ اپنے دھرم کے مطابق ہم لوگ شہیدوں کو زندہ جاوید سمجھتے ہیں۔ آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن تھا۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر کے لاڈلے نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح و شام اپنے لال کو نہلایا کرتی تھیں۔ یہ بات بھی اوپر ہی سے ہمیں پہنچی ہے کہ رحمتوں کے جس آبشار سے ان راج دلاروں نے دودھ پیا ہے، اس کا سوتا دریائے قدس سے جا ملتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے۔ اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دونوں جگ پر حکومت کر رہے ہیں۔ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اس لیے اب ان کی بات کبھی نہیں رد ہوئی۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے زندہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب اپنے دل کی سوز سے انہیں پکارا تو غیبی راستے سے پلک جھپکتے آ گئے۔ انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی عطا قوت عطا فرمائی ہے۔ دور کیوں جاؤ، ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دھن دولت، نوکر چاکر، زمین اور آسائش و عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو سارا دھن بیکار ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہتے ہیں۔ علاقے میں کوئی ایسا فقیر، پیر اور حکیم نہیں جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر نہ گئے ہوں، لیکن کہیں ہماری مراد بر نہ آئی۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال محرم کے موقع پر جب کہ ہم سب روزے سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو روا ہو گئے۔ رہ رہ کر یہ خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا کہ کاش آج ہماری گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ہمراہ بیٹھتے۔ ہر چند میں اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آتش صحرا کی طرح دم کے دم میں یہ آگ سارے جسم کے اندر پھیل گئی۔ بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ سال ہا سال سے ضبط و شکیب کا تھما ہوا ساگر آج امڑ پڑا تھا۔ اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین، مایوسیوں کے منجدھار سے اب تم ہی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالو۔ ایک ایک کر کے امیدوں کے سارے دیپ بجھ گئے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے راج دلارے مانگنے والوں کو تمہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملتا ہے؟ اپنے قدموں سے دھول کی ایک ہی چٹکی میرے آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے، تمہیں کربلا کے لالا زار میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے 1000 برس سے اوپر گزر گئے، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی بج رہا ہے۔ عالم ہستی کے راج کمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو کہ تمہارے گھر میں چراغوں کی کوئی کمی نہیں ہے سرکار۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دہکتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تکان تو تھی ہی، دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈھال کر دیا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پر لیٹ گئی۔
چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنے تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں، رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا، مایوسیوں کے مجدار سے تیری کشتی نکال دی گئی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد ہی تیرے گھر میں ایک چراغ روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جاگ اٹھی تھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزر پائے تھے کہ میرا یہ خواب سچ ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میرے گود میں مچلنے لگی۔ یہ وہی ننھا ہے جسے پیسوں میں وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خیرات لٹائی گئی۔ سنار کی بیوی انتہائی محویت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلیں تو پلکیں بھیگ گئی تھی اور موٹے موٹے اشک کے 2 قطرے عارض پر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں شریف کی بیوی نے دریافت کیا، ہائے اللہ، تم رونے کیوں لگیں؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے سے کوئی دکھ پہنچا ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلدی جلدی آنچل کے گوشے سے اس کے آنسو خشک کیے اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر بعد جب افاقہ ہوا تو بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بہن، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گھائل ہے جس نے تمہیں برسوں تڑپائے رکھا ہے۔ ہم بھی مایوسیوں کے اتاہ ساغر میں ڈوب رہے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے راجکمار ایک ہندو عورت کی فریاد کیوں کر سنیں گے۔ کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہونے کے قابل ہوتی۔ اتنا کہتے ہی پھر اس کی پلکیں نم ہو گئیں اور فرط اضطراب سے آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ شریف کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، ان کے نانا سارے سنسار کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا ان کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے، وہ خدا کی دی ہوئی شکتی سے اس کی مصیبتوں کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا دھرم کارسازی کی رشوتوں سے نہیں پھیلا ہے۔ اس کی سچائی دل کے گوشوں میں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جواب سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سنار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے کے انداز میں کہا، تو بہن، پھر ہمارے لیے بھی کربلا کی راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے ہماری گود کی ویران محفل ان کی کرپا سے جگمگا اٹھے۔ شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی بجائے خود ہی تم ان کا دھیان کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو۔ تمہاری پکار ان کی چوکھٹ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیز دل کا یقین ہے، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کی راجدھانی تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر فاتحہ کیے ہوئے شربت کے چند گھونٹ پی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکت تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوگی۔ سنار کی بیٹی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کے چند گھونٹ پی کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل میں شہزادہ سرور کونین کی سرکار میں اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔ دل کا یقین بھی غمزدوں کا کیسا خیر اندیش ساتھی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ عالم کا مطالعہ کیجیے۔ زندگی کی ایسی بے شمار مہم آپ کو ملے گی جو صرف یقین کے بل پر سر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی سنار کی بیوی کا واقعہ لے لیجئے۔ جب یہ اٹھ کر اپنے گھر واپس گئی تو اسے نامعلوم طور پر امید ہو گئی تھی
کہ کربلا کی راجدھانی میں پیش کی ہوئی فریاد رائگاں نہیں جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاڈلی بیوی کی دلدہی کی خاطر اس کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامرادیوں کا وہ طلسم ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لیے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید اشرف کے یہاں جو بچہ تولد ہوا ہے اس کے پیچھے کسی کا روحانی تصرف کار فرما ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت معین ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ سے اسی ڈھنگ پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بیوی کی زبان سے یہ سارا قصہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ بدستور قائم رہی، لیکن بیوی کے دل کا حال بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہ ہر وقت اس یقین کے اجالے میں اپنے شب و روز گزار رہی تھی کہ شریف کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں شہید کربلا کے روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں روپیے کاٹ رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹائے ہیں۔ امید و خوش عقیدگی کے اسی ہجوم میں اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایسا سخت طعنہ دیا کہ اس کے یقین کا آب جینا گھائل ہو کے رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اڑ گئی۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی زود اندیشی پر دل ہی دل میں اسے پشیمانی کا احساس ہونے لگا۔ ایک بار پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ دل کا حال پھر اسی مقام پر پلٹ آیا جہاں سے 10 محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پرسوز اور جاں گسل مراحل سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ احساس کے لاشعوری کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ بات ابھی وہم کے درجے میں تھی، اس لیے اس نے اس کا انکشاف کسی پر نہیں کیا۔ لیکن دوسرے مہینے میں جب یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو فرط حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ والہانہ کیفیت میں اس نے پھر دریافت کیا، میرے سر کی قسم کھا کر کہو کہ تم غلط نہیں بول رہی ہو۔ بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، غلط وہاں بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جا سکتی ہو۔ یقین کرو یہ بالکل واقعی ہے، میں نے تمہیں جھوٹی خبر نہیں دی ہے۔ ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ جھوٹ ظاہر ہو ہی جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ شہر کی سب سے مشہور داعیہ نے بھی جب اس کی تصدیق کر دی تو شوہر کی مسرتوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔ فرط ندامت سے وہ اپنا منہ پیٹنے لگا، کربلا والے شہید، میری غلطی معاف کر دو، میں نے تمہاری روحانی شکتی کا غلط اندازہ لگایا تھا، اپنی لا علمی سے میں نے تمہارے ادھیکار کا اپمان کیا ہے۔ دیالو مہاراج، میں اپرادھی ہوں، اپنی کرپا سے مجھے چھما کرو۔ اسی دن شام کو ایک عرصے کے بعد وہ شریف کے گھر گئی اور اس کی بیوی سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات کی ہوئی ہے کہ اسے اپنے عقیدے کی صحت کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔ اس نے مسکراہٹوں کی جگمگاہٹ میں سنار کی بیوی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دل کا یقین اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا۔ یاد کرو میں نے تم سے اسی دن کہہ دیا تھا کہ مشکل کشائی کے لیے وہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا، فریادی کا سوز و اخلاص دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدائے کریم خیر و سلامتی کے ساتھ اس آغاز کو انجام تک پہنچائے۔ سنار کی بیوی نے جواب میں کہا، بی بی اپنی سرگزشت کہتی ہوں، یقین کرو میرا ستارہ گہن میں آ گیا تھا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ جس سرکار سے میں نے بنتی کی تھی انہوں نے فوراً ہی مجھے سنبھال لیا
ورنہ میرے دل کا وشواس اٹھ جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسی ہوک اٹھتی ہے کہ کربلا کی جس بھومی پر ان کا راج سنگھاسن رکھا ہوا ہے انہیں آنکھوں سے لگا کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ بہن، آج میں نے مان لیا ہے کہ سارے جگت میں اسلام کی روحانی شکتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو ماننے کے قابل یہی دھرم ہے جس پر چل کر آدمی ایسا امر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کے گیان کا سوتا نہیں سوکھتا۔ خیر سے دن گزر گئے تو میں بھی اپنے سرکار کے نام پر فقیروں کو خیرات لٹاؤں گی۔ اسی دن سارے شہر کو معلوم ہوگا کہ میرے دل کے اندھ وشواس میں کیا جادو تھا۔ اب سنسار میں میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کے چرنوں میں تج دیا ہے۔ آج صبح ہی سے سنار کے گھر میں شہنائی بج رہی تھی۔ اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی کی لہروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے رشتہ داروں کی سواریاں اتر رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے سارے فقیر ہجوم لگائے کھڑے تھے۔ آج اس کے یہاں بچی تولد ہوئی تھی۔ دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا۔ مامتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لٹاتے ہوئے فرط مسرت سے سنار کی آنکھیں ڈبڈبا آتی تھیں۔ وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا، شہید کربلا کا اقبال سلامت، آج انہی کی کرپا سے ہمارا گھر جگمگا رہا ہے۔ ایک ایسی مری ہوئی حسرت جی اٹھی ہے جس کے لیے سارے جہان کی خاک چھان کر ہم مایوسی کے اتھاہ ساگر میں ڈوب گئے تھے۔ فقیر اپنی جھولیاں بھر کر دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دو روز کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ بہت سے مہمانوں کو سنار اور اس کی بیوی کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیر پیغمبر کا گن گا رہے ہیں۔ بعض عورتوں سے سنار کی بیوی نے جھگڑا بھی کیا اور وہ روٹھ کر چلی گئیں، لیکن اس نے ان کے روٹھنے کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ چھٹی کی رسم سے فراغت کے بعد اب لاڈلی بچی کی پرورش و پرداخت کا اہتمام شروع ہوا۔ کئی مامائیں رکھی گئیں، ناز و نعمت کے سارے سامان فراہم کر دیے گئے۔ بچی کیا تھی؟ حسن و زیبائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مورت تھی جو دیکھتا حیران و ششدر رہ جاتا۔ سارے شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ سنار کے گھر میں آسمان کی زہرا اتر آئی ہے۔ ماں باپ پیار سے اسے لالا کہتے تھے۔ آگے چل کر یہی نام سب کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ لالا جب ذرا ہوشیار ہو گئی اور باتیں کرنے لگی تو اس کی تعلیم و تربیت کا نہایت معقول اور اعلیٰ انتظام کیا گیا۔ اسی نکھرے ہوئے ماحول میں اس نے دن گزارے، یہاں تک کہ 14 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق سارے علم و ہنر میں یکتائے روزگار بن گئی۔ اس کے ظاہر کا حسن دل فریب ہی کیا کم تھا کہ اب وہ معنوی جمال و زیبائش سے بھی آراستہ ہو گئی تھی۔ شباب کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد تو وہ مجسم ساحرہ معلوم ہوتی تھی۔ پری زاد کی طرح اس کا غیر معمولی حسن سارے علاقے میں زبان زدے خاص و عام ہو گیا تھا۔ ماں باپ بچپن ہی سے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور اب تو سوائے باد صبا کے کوئی اس کی خوابگاہ کے دروازے تک نہیں جا سکتا تھا۔ گھر والوں کو چھوڑ کر وہ باہر کی عورتوں سے پردہ کرتی تھی۔ ایسی باحیا اور غیور فطرت لے کر وہ پیدا ہوئی تھی کہ کبھی کبھی آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہا کرتی تھی کہ ہوس پرستوں اور بدقماشوں کی اس دنیا میں وہ کہاں اپنے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرے۔ کب تک ننگی تلواروں کا پہرا اس کے حسن جہاں تاب کی حفاظت کرے گا؟ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہ شہید کربلا کی عقیدت میں ہر وقت شرابور رہا کرتا تھا۔ بات بات پر اس کی ماں کربلا والے سرکار کی دہائی دیا کرتی تھی۔ ویسے تو شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کربلا والے سرکار کے گھر کی بھیک میں ملی ہے، لیکن اب قدم قدم پر ان کی عقیدت کے ہنگامہ شوق نے اسے ایسا وارفتہ عشق بنا دیا تھا
جیسے کربلا ہی کی خاک سے اس کی سرشت تیار ہوئی ہو۔ اسی دلگیر تعلق کا نتیجہ تھا کہ وہ سال میں صرف ایک بار 10ویں محرم کو سید شریف کی مجلس میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ کربلا کی درد انگیز سرگزشت سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی کئی دن تک اس کی پلکوں کا آنسو جذب نہیں ہوتا تھا۔ سبز جوڑا پہن کر جب وہ مجلس کے لیے تیار ہو جاتی تو ایسا لگتا تھا کہ کسی شاداب چمن کی ساری رعنائیاں اس کے دامن میں سمٹ آئی ہیں۔ خواتین کی بزم میں پہنچ کر وہ ماہ کامل کی طرح سب میں نمایاں اور روشن رہتی تھی۔ جب اس کی عمر 18 سال کی ہو گئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ سارے علاقے میں اس کے حسن و شباب کی قیامتوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ غائبانہ طور پر اس کے عشاق کی کمی نہیں تھی۔ سینکڑوں دیوانے صرف اس گھر کے دیدار کے لیے آتے رہتے تھے جو اس غیرت مہو انجم کی چاندنی کا گہوارہ تھا۔ بڑے بڑے راجاؤں، نوابوں اور جاگیرداروں کے پیغامات کا انبار لگ گیا۔ علاقے کے جاگیردار کا بیٹا تو 1000 جان سے اس پر شیفتا تھا۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اسی کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ بڑا ہی ضدی، ہوس پرست اور عیاش قسم کا نوجوان تھا۔ قوی ہیکل غنڈوں کا ایک گروہ اس نے پال رکھا تھا جو اس کی شبستان عیش کو گرم رکھنے کے لیے آئے دن دوشیزاؤں کے گھر پر چھاپا مارتے رہتے تھے۔ بڑے نازوں کا پلا ہوا وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ساری ریاست میں اس کی راج حت مشہور تھی۔ سنار کی بیٹی کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس کے حاصل کرنے کی ساری کوششیں جب بیکار ہو گئیں تو اداس و ملول چہرہ بنائے ہوئے وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، جون پور کے سنار کی بیٹی سے اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گا۔ اس کی ماں خاندانی راجپوت کی بیٹی تھی۔ اس کی آن بان کسی رانی سے کم نہیں تھی۔ بیٹے کی زبان سے اس طرح کی بات سن کر للکارتے ہوئے کہا، راجپوت ہو کر ایک معمولی بات کے لیے تم نے اتنی بڑی قسم کھا لی ہے؟ سنار کی کیا مجال ہے کہ وہ راج دربار کے حکم کی سرتابی کرے؟ اس کا گھر تباہ و برباد کروا دوں گی اور اس کی بیٹی کو لونڈی بنا کر رکھوں گی۔ تم ناحق فکر کر رہے ہو، اپنی جان مت بھلاؤ۔ ویسے یہ رشتہ ہماری برابری کا نہیں ہے، لیکن تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن اپنی مخصوص دائی کے ذریعے اس نے رشتے کا پیغام سنار کے گھر بھیجا۔ سنار کی بیوی نے پیغام سن کر جواب دیا، اور بھی بہت سے پیغامات آئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ راج ماتا سے کہہ دینا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ جاگیردار کی بیوی یہ جواب سن کر غصے سے سرخ ہو گئی۔ پیچ و تاب کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہنے لگی، دیکھنا ہے وہ آسمانی حور کی شادی کہاں کرتی ہے۔ دلہن کی سجی سجائی ڈولی دروازے پر نہ منگواؤں تو میں راجپوت کی بیٹی نہیں۔ ایک دن لالا کی ماں نے بیٹی کا رخ معلوم کرنے کے لیے یہ ذکر چھیڑ دیا، بیٹی، زمانے کا یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ لڑکیاں جب سیانی ہو جاتی ہیں تو انہیں پرایا گھر آباد کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تو تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کا انتظام کیا جائے۔ لالا نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور لجائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم پرائے گھر بھیجنا چاہتی ہو تو میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جو اتنا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نظر سے کبھی نہ دیکھا ہو۔ بیٹی کے مزاج اور اس کی روح کی نفاست سے گھر والے بخوبی واقف تھے۔ قد و قامت اور صورت و شکل ہی نہیں، اس کے خصائل و عادات بھی عام لڑکیوں سے بالکل مختلف تھے۔ اس کے ذوق طبع کا پیمانہ ہی سب سے جدا گانا تھا۔ نہ اس کی کوئی سہیلی تھی، نہ دل بہلانے کے لیے اس نے کسی کھیل کود میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کی عام روش سے ہٹ کر وہ ایک تنہا اور منفرد طرز زندگی کی خوگر بن گئی تھی۔ اس کا خیال معلوم کرنے کے بعد آئے ہوئے سارے پیغامات مسترد کر دیے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی بیٹی کا پسند کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔
ان میں سے کوئی بھی بیٹی کے پسند کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد ایک دن سنار کی بیوی سید شریف کے گھر گئی۔ دوران گفتگو میں لالا کے رشتے کی بات نکل آئی۔ سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا، سنا ہے کہ لالا کے لیے بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں، ان کے متعلق تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ زیادہ انتظار مت کرو، کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر بچی کے ہاتھ پیلے کر دو، جوان بیٹی سر پہ بوجھ بنی رہتی ہے۔ سنار کی بیوی نے اداس لہجے میں جواب دیا، بہن کیا بتاؤں، ہم لوگ بھی اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں۔ جتنے بھی پیغامات آئے تھے وہ سب واپس کر دیے گئے۔ درمیان میں بات کاٹتے ہوئے سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا، کیا ان میں سے کوئی رشتہ بھی قابل قبول نہیں تھا؟ سنار کی بیوی نے معذرت خواہ لہجے میں جواب دیا، بہت سے رشتے خاندان کے معزز گھرانوں سے آئے تھے، کچھ رشتے راجاؤں اور جاگیرداروں کے بھی تھے، لیکن لالا نے ایک ایسی شرط لگا دی ہے کہ انہیں واپس کرنا پڑا۔ بہن تمہیں بھی اس سے انکار نہیں ہوگا کہ یہ سودا زبردستی کا نہیں ہے۔ بچی کی مرضی کے خلاف کوئی رشتہ اس پر مسلط کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ بے چھوئی ہوئی شاخ کی ایک نازک کلی ہے، کہیں مرجھا گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ بچی کا کہنا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرو جو ایسا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہو۔ کئی مہینے سے لالا کے بابو جی ایسے بر کی تلاش میں نگر نگر خاک چھانتے پھر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ تحقیق کرنے پر کوئی نہ کوئی خامی ضرور نکل آتی ہے۔ ہم اپنی لالا کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، جب تک ایسا بر نہیں مل جائے گا ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ سارا قصہ سننے کے بعد سید شریف کی بیوی نے مسکرا کر کہا، تمہاری لالا جس گھر کی خیرات میں ملی ہے اس کی دیواروں کا سایہ تو اس پر پڑنا ہی چاہیے۔ برا نہ مانو تو کہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، اس کی راہ میں حائل ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ سنار کی بیوی نے چونک کر دریافت کیا، بہن تمہاری بات کا مطلب میں سمجھی نہیں، کیا نصیب دشمنا میری لالا کے دن خراب آنے والے ہیں؟ سید اشرف کی بیوی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، توبہ کرو، ایسی منحوس بات تم اپنی زبان سے نکال رہی ہو۔ تمہاری لالا پر پاک روحوں کا سایہ ہے، کبھی اس کے خراب دن نہیں آ سکتے۔ دراصل میری بات کا مطلب یہ تھا کہ اس کی زندگی کی باغ ڈور کسی بالائی طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سنار کی بیوی اپنے گھر واپس آئی تو اس کا شوہر نہایت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا چہرہ بہت شگفتہ تھا، اپنی مسرت و خوشی ضبط نہ کر سکا۔ بیوی پر نظر پڑتے ہی چیخ اٹھا، مبارک ہو لکشمی، بہت ہی شاندار اور بھروسے کے لائق بر مل گیا ہے۔ یہاں سے 7 میل کے فاصلے پر نور الدین پور نام کا جو گاؤں ہے، وہیں برادری کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر 25 سال ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے ایک پہنچے ہوئے فقیر کی صحبت نصیب ہو گئی تھی۔ آج تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، محلے کے لوگ بھی انہیں نہیں پہچانتے۔ اپنے باپ سے اس نے زرگری کا فن سیکھ لیا ہے، گھر ہی میں بیٹھے بیٹھے گزر بسر کے لائق کما لیتا ہے۔ اس کی صرف ایک بوڑھی ماں ہے، مدت ہوئی باپ کا انتقال ہو گیا۔ سارا گاؤں اس بات کا شاہد ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ بہت ہی نیک، پاک دامن اور شرمیلا لڑکا ہے۔ صورت شکل تو ایسی پائی ہے کہ دل میں بٹھا لینے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے اس کے گھر میں دھن دولت نہیں ہے، لیکن ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور صحت مند ہے۔ اپنی ماں سے اس نے بھی کہہ رکھا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جس لڑکی نے ساری زندگی کسی غیر مرد کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ بیوی یہ تفصیل معلوم کر کے باغ باغ ہو گئی۔ اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ رشتہ منظور کر لینا چاہیے۔ دھن دولت کوئی چیز نہیں ہے،
لڑکا کھڑا ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ مالک کا نام لے کر کل شب گھڑی میں منگنی کی رسم ادا کر آئیے۔ میاں بیوی کے مشورے سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ دوسرے دن سنار نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔ سید شریف کی بیوی نے بھی اس رشتے کو بے حد پسند کیا۔ لڑکے کی طرف سے شادی کے جملہ رسومات کا خرچ بھی سنار ہی نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اب دونوں طرف نہایت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اچنبے میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچ گئے، لیکن گھر ہی دیکھ کر انہیں واپس لوٹ آنا پڑا۔ آج سنار کے گھر میں مسرت و نشاط کی فصل بہار آ گئی تھی۔ اندر سے باہر تک ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ بڑی آرزوؤں کے بعد اکلوتی بیٹی کی شادی کے یہ دن نصیب ہوئے تھے۔ ارمانوں کے ہجوم میں آج لالا دلہن بنائی جا رہی تھی۔ 1 مہینے تک ہلدی کے امبٹن نے اسے آب زر کی طرح چمکا دیا تھا۔ فنکار مشاطاؤں نے جب اسے بنا سنوار کر حجلے عروسی میں پہنچایا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو کر رہ گئیں۔ شفاف جھیل کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر، کالی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگمگاہٹ اور بیچ میں سندور کی لالی موسم برسات کے ڈوبے ہوئے سورج کی تصویر اتار لائی تھی۔ ہزار اہتمام کے باوجود گھونگھٹ کا چلمن اس ماہوش کی چاندنی پر حائل نہیں ہو سکا تھا۔ فرط حیا سے جھکی ہوئی پلکوں کا عالم سوئی ہوئی قیامت کا نمونہ تھا، اور شادی کا سرخ جوڑا زیب تن کر لینے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ کسی لالا زار کی پری اتر آئی ہے۔ آج حسن و شباب کا عروج اس نقطۂ انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ اپنے وقت کی سینکڑوں مہلکائیں محروم واپس لوٹ گئیں، جو اس زہرا جمال کا شہرۂ حسن سن کر صرف ایک جھلک دیکھنے کے اشتیاق لے کر آئی تھیں۔ سید اشرف کی بیوی کے سوا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ شام ہوتے ہی شہر کے معززین جمع ہو گئے۔ بارات کے خیر مقدم کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فانوسوں کے نقاب میں جلتے ہوئے چراغوں کی لمبی قطار بارات کے آگے آگے چل رہی تھی۔ جو ہی بارات دروازے پر پہنچی، دلہا کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آیا کہ پھولوں کی لڑیوں میں ایک شرم و حیا کا مجسمہ چھوئی موئی کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دولہا کی آرتی اتاری، اس کے بعد منڈپ میں ایک مخصوص جگہ پر اسے بٹھا دیا گیا۔ رات ڈھل گئی تو شہر کے سب سے بڑے پنڈت نے چند اشلوک پڑھا اور دلہا دلہن کے درمیان بیاہ کا رشتہ جوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ عارسی درشن کے وقت منظر بڑا ہی رومان انگیز تھا۔ پہلی مرتبہ آئینے کے اندر دلہا نے ایک زہرا جمال دوشیزہ اور پارسا دلہن کے چہرے کا عکس دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر حسن و زیبائی کے تیر و ترکش سے مسلح تھے۔ دونوں میں سے کسی کا وار خالی نہیں گیا۔ ایک دوسرے کے نشتر سے دونوں گھائل ہو کر رہ گئے۔ دلوں کے نازک آبگینے نظر کی چوٹ سنبھال نہیں سکے۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ دوسرے دن دوپہر ڈھل جانے کے بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دلہن کی پالکی دروازے پر لگا دی گئی۔ جس لاڈلی بیٹی کو 20 سال تک پلکوں کے سائے میں پالا تھا، آج اسے جدا کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ رخصت کی گھڑی قیامت سے کم نہیں تھی۔ باپ کو غشی پر غشی آ رہی تھی، ماں شدت کرب سے پاگل ہو رہی تھی۔ سید اشرف کی بیوی لالا کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں دروازے تک لے گئی، سر پہ ہاتھ رکھ کر کربلا والے سرکار کی دہائی دی اور پالکی میں سوار کر دیا۔ آہو نالا اور گریائے پیہم کے شور میں لالا پرائے گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ کوہاروں نے دلہن کی پالکی اٹھائی اور دلہا کی سواری آگے بڑھ گئی۔ جب سے ایک غریب سنار کے ساتھ لالا کی شادی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت سے جاگیردار کی راجپوتنی بیوی
غیظ و حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ آج آتش انتقام کے بھڑکنے کا دن تھا۔ صبح ہی سے اس کے ہر کارے منٹ منٹ کی خبر دے رہے تھے۔ عین دوپہر کے وقت ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق سورج ڈھلنے کے بعد دلہن رخصت کر دی جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی راجپوتنی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ منہ چڑھا کر اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، تیری رگوں میں راجپوت کا سچا خون ہے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے سنار کی بیٹی کی پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جانی چاہیے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس ہو سکتا ہے لیکن راجپوت کی قسم واپس نہیں ہو سکتی۔ بیٹے نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا، کسی طرح کی چنتا مت کرو ماں، سارا انتظام مکمل کر لیا گیا ہے۔ نور الدین پور کے راستے میں جو گھنا جنگل پڑتا ہے وہاں ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہمارے سپاہی پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہیں جا رہا ہوں، انتظار کرو، شام ہوتے ہوتے پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے گی۔ نور الدین پور سے میل بھر کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل پڑتا تھا جس کی لمبائی 1.5 میل اور عرض 3 میل کا تھا۔ سورج کی ٹکیا تیزی سے افق کی طرف ڈھل رہی تھی۔ کوہار دولہا اور دلہن کی پالکیاں لیے ہوئے تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ باراتی پیچھے رہ گئے۔ جو ہی بیچ جنگل میں پہنچے قریب ہی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پلک جھپکتے ننگی تلوار چمکاتے ہوئے 10-15 کڑیل جوانوں نے پالکیوں کو گھیر لیا۔ کوہار اپنی جان کے خوف سے بے تحاشا پالکی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سنسان جنگل میں 2 ننھی جانوں کا اب کوئی محافظ نہیں رہ گیا تھا۔ جاگیردار کا بیٹا شراب میں بدمست تھا۔ قریب آ کر اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہوئے کہا، ان دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر فوراً لے چلو، عام راہ گزر پر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہیں دولہا کا کام تمام کر کے نئی نویلی دلہن کے ساتھ پہلی رات کی ملاقات کی جائے گی۔ اچانک ایک غیر متوقع حادثے سے لالا پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ دماغ معوق ہو کر رہ گیا تھا، ہوش جواب دے چکے تھے۔ یہ خوفناک آواز سنتے ہی لالا کا خون سوکھ گیا۔ سب سے زیادہ ناموس کی فکر تھی، جان کے لالے الگ پڑے ہوئے تھے۔ دلہا اپنی پارکی سے جست لگانا چاہتا تھا کہ 2 سپاہیوں نے اسے رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور نہایت ہی سرعت کے ساتھ دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر چلے گئے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بیچ جنگل کی گھنی جھاڑیوں کے درمیان پالکی رکھ دی گئی۔ پھر رسی میں جکڑے ہوئے دولہے کو پالکی سے باہر نکالا اور اسے قتل کرنے کے لیے 2 سپاہی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ تلوار اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ لالا اس منظر کی تاب نہ لا سکی۔ وحشت و اضطراب میں پالکی سے باہر نکل آئی اور ایک مظلوم فریادی کے لہجے میں کہا، پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے پتی کا خون نہیں دیکھ سکوں گی۔ لالا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہیبت جمال سے قاتلوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہاتھ لرز گئے اور تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ اتنے میں جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں لالا کے قریب پہنچ گیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، اب اس وقت سے تمہارا پتی میں ہوں، بھول جاؤ اپنے اس پتی کو جس نے میری راہ میں حائل ہو کر اپنا خون حلال کروا لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لالا کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ لالا کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین میری لجا کو بچاؤ۔ یہ کلمہ سن کر جاگیردار کا بیٹا غصے سے تل ملا اٹھا اور دانت پیستے ہوئے چیخا، ہندو دھرم کی لڑکی ہو کر مسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہے، دیکھتا ہوں کون تجھے اور تیرے پتی کو میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، اب دیکھتے کیا ہو، تلوار اٹھا کر اس کے پتی کے 2 ٹکڑے کر دو اور اس ادھرمی لڑکی کو شکنجے میں کس کر گھوڑے پر باندھ دو۔ پالکی پر لاد کر لے جانے کا وقت نہیں ہے۔ ماں کو وچن دے چکا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے راج محل کے دروازے پر سنار کی بیٹی پہنچ جائے گی۔ اس کی آواز پر سپاہی سنبھل کر کھڑے ہو گئے اور زمین پر گری ہوئی تلوار کو دوبارہ اٹھا لیا۔ ادھر 2 سپاہی رسیوں کا شکنجہ لے کر لالا کے قریب پہنچ گئے۔ امیدوں کا چراغ گل ہونے میں اب صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ لالا کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ تلوار اٹھ چکی تھی۔ شکنجوں میں کسنے والے
ہاتھ لالا کے جسم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ امید کے خون کے ساتھ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی، اور اب کربلا والے سرکار کی غیبی مدد کے یقین کا آب گینا ٹوٹنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں ایک بجلی کوندی، ایک تلوار چمکی اور کڑکتی ہوئی دھمک سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو زمین پر 15 لاشیں تڑپ رہی تھی۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے شوہر کی گرہیں کھل چکی تھیں اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جذبہ عقیدت کی بے خودی میں لالا اور اس کے شوہر نے پیشانیاں امام حسین کے خدا کے سجدہ شکر کے لیے بے ساختہ زمین پر جھکا دیں۔ کربلا والے سرکار کی چمکتی ہوئی تلوار سے کافر ہی نہیں قتل ہوئے، لالا اور اس کے شوہر کا آبائی کفر بھی قتل ہو کے رہ گیا تھا۔ اب ان کے سینے میں ایک مومن کا دل جگمگا رہا تھا۔ جان کے خوف سے بھاگے ہوئے کوہاروں نے نور الدین پور پہنچ کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بجلی کی طرح سارے علاقے میں اس واقعے کی خبر پھیل گئی۔ جس نے جہاں سنا وہیں سے جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ سنار اور اس کی بیوی کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ شدت کرب سے پاگل ہو گئے اور کلیجہ پیٹتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لالا کی ساس بھی بین کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ دم کے دم میں ہزاروں افراد کا میلہ لگ گیا تھا۔ ہر شخص اس واقعے کے اضطراب سے بے چین تھا۔ سید اشرف کی بیوی بھی افتاء و خیزہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ پالکیوں کی تلاش میں لوگ مشعل لے کر جنگل کے اندر گھس گئے۔ کافی مسافت طے کر لینے کے بعد ایک جگہ جھاڑیوں کے جھنڈ میں انہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو سب پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پالکیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ جھلسے ہوئے چہروں کے ساتھ زمین پر لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ رسیوں کی کمند الگ پڑی ہوئی تھی، تلواریں چمک رہی تھیں، لیکن ان میں خون کا دھبا نہیں تھا۔ حیرانی کے عالم میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ چند ہی قدم کے فاصلے پر سید شریف کو سرخ پیراہن میں ایک جھلک نظر آئی۔ مشعل لے کر آگے بڑھے تو دیکھا کہ دولہا اور دلہن زمین پر ماتھا ٹیکے ہوئے سجدے کی حالت میں بے خبر پڑے ہیں۔ وہ پورے حیرت میں منہ سے چیخ نکل پڑی۔ دولہا اور دلہن مل گئے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ بے تحاشا دوڑ پڑے۔ نبض دیکھی تو چل رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ سنار، اس کی بیوی اور دولہا کی ماں جوڑے کو سلامت پا کر خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ طلسم ہوش ربا کی طرح یہ واقعہ پر اسرار ہو گیا۔ حیرت کی گرہ کھولنے کے لیے ظاہری اسباب کی کوئی کڑی نہیں مل رہی تھی۔ ہوش آنے کے بعد بھی دولہا اور دلہن سکتے کے عالم میں تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ فوراً ہی انہیں پالکی پر لاد کر جونپور لایا گیا۔ رات ڈھل چکی تھی، لیکن کئی ہزار آدمیوں کا ہجوم سنار کے دروازے پر ٹھٹ باندھے کھڑا تھا۔ وہ دولہا اور دلہن کی زبان میں واقعے کی حیرت انگیز تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اپنی مانوس پناہ گاہ میں پہنچ کر لالا اب پوری طرح ہوش میں آ گئی تھی۔ دولہا بھی سکتے کی حالت سے باہر آ گیا تھا۔ ماں سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے لالا سے دریافت کیا، بیٹی کیا واقعہ پیش آیا؟ کچھ تو سنا دو، عقل کام نہیں کر رہی ہے، دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ لالا نے ٹھنڈی آہ بھری اور تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ سنا دیا۔ سرگزشت کا آخری حصہ بیان کرتے ہوئے وہ رقت انگیز جذبات کے تلاطم میں ڈوب گئی اور بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل سکے۔ کربلا والے سرکار کو آواز دیتے ہی ایک تلوار چمکی، ایک بجلی کوندی اور دہشت سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد کس طرح کیا ہوا کچھ معلوم نہیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو اتنا دیکھا کہ زمین پر بے جان لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ سجدہ شکر کے لیے زمین پر گر پڑے۔ کہانی یہاں تک پہنچ پائی تھی کہ جذبات میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ یا حسین کے نعروں سے سارے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ بے خودی کے کیف میں لالا کی ماں کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ پڑی، یا امام حسین، تم سچے، تمہارا دھرم سچا، اور تمہارے جس نانا جان نے
تمہاری آتما کو اتھا شکتی بخشی وہ بھی سچے۔ امام حسین تم گواہ رہنا کہ آج سے میں تمہارے نانا جان کا دھرم قبول کرتی ہوں۔ آج ایمان و اسلام کی سچائی کا آفتاب سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ واقعات کے راویوں کا کہنا ہے کہ اس دن دولہا اور دلہن کے متعلقین کے علاوہ ہزاروں افراد کربلا والے سرکار کی برکتوں سے مشرف اسلام ہو گئے۔ منکرین بھی مان گئے کہ خاصان خدا کی غیبی چارہ گری کا عقیدہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے۔ دل اگر بے یقینی کے آزار میں مبتلا نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ دل ہی ڈبوئے دل ہی تیرائے، دل ہی ڈبوئے دل ہی تیرائے، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔